میرے پاس مسجد میں نماز غالباً عصر کی نماز کا ہی ٹائم تھا. نماز کے بعد مجھے کہنے لگا، پراڈو سے اترا، نماز پڑھی، مجھے کہتا مولانا صاحب، میں نے کہا جی، کہتے آپ کو لگتا ہوگا بڑے ہم خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بہت مزے کی زندگی ہے بھائی ان لوگوں. میں نے کہا بھائی میری بات پہلے سن لے، پھر اپنی کہانی تو سنانا. کہتے کیا؟ میں نے کہا میں اللہ کا حکم دیکھوں، قرآن دیکھوں، شریعت دیکھوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرمان دیکھوں، طریقے دیکھوں، یا آپ کی بات مانوں؟ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا تو نے ماشاء اللہ داڑھی کو بالکل اس طرح سے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، نہیں سمجھے؟ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. یہ نیچے سے اوپر والا بھی مجھے لطیفہ ہے کہ دفعہ میں بیٹھا تھا، میں بال کٹوا رہا تھا، ساتھ ایک ساتھی تھا تو وہ شیو کروا رہا تھا، تو اوپر سے اس نے کٹوا لیے، تو بعد میں کہنے لگا وہ حجام کو، کہتا نیچے سے اوپر بھی رگڑو. میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا مسئلہ، نیچے سے اوپر کا کیا مطلب ہے؟ اوپر سے نیچے تو کٹ گئے، بال تو کٹ گئے، داڑھی تو کٹ گئی، نیچے سے اوپر کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں قاری صاحب نیچے سے اوپر کرنے کا مطلب ہے جو چھوٹی موٹی جڑیں رہی ہوئی ہیں نا وہ بھی رگڑ دے گا، یہ جڑ سے نکال دیں گے یہ نہیں داڑھی. میں نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی گویا کہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سیرے سے جڑ سے نکالنے کی کوشش میں زندگیوں سے برکت اٹھ جاتی ہے، چین سکون اٹھ جاتے ہیں. یہ اس بندے کی بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا میرا 1.5 کروڑ کا باغ بکتا ہے، 1.5 کروڑ. میں خانہ خدا میں یہ غلط بات نہیں کر، اس نے 1.5 کروڑ کا باغ بکتا ہے، لیکن میری 24 گھنٹے زندگی قرض پہ ہے. گاڑی قرض پہ چل رہی ہے، پیٹرول قرض پہ چل رہا ہے، گھر کا راشن قرض پہ چل رہا ہے. جو کوئی مہمان آ جاتے ہیں فروٹوں والے کے پاس قرض ہے، وہ بھائی جناب وہ کیا کہتے ہیں پولٹری والے بیٹھے ہیں، اس والے گوشت والے قرض، کپڑے والوں کے پاس کھاتا لگا ہوا قرض. کہتے ہیں میری زندگی کا 1.5 کروڑ جب آتا ہے سارا ادھر چلا جاتا ہے، آگے سارے میری زندگی قرض پہ چلتی ہے. میں گاڑی لے کے ملتان جا رہا تھا، یہ اس کے الفاظ تھے، اپنی بات نہیں کر رہا. کہتے گاڑی لے کے جا رہا ہوتا ہوں، ایک مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا نہیں ہے، وگرنہ میرے جیسا کوئی اور بندہ ہوتا نا تو اس کو کب کا ہوگی خود. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے گاڑی جا رہی ہوتی ہے، جیب میں پیسے نہیں ہوتے، وہاں پیٹرول پمپ پہ ہمارا کھاتا لگا ہوا ہے. اب دل ایسے 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 کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پیٹرول پمپ بند ہو سکتا ہے پیٹرول پمپ والے کہیں آج ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو، وہ پیٹرول پمپ بند کر کے چلے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اگر یہ ہو گیا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میری گاڑی تو آگے نہیں جا سکے. اس نے کہا بس ایک مجھے موت آتی نہیں ہے، وگرنہ شروع ہو جاتی ہے، جب تک پیٹرول ڈلوانا نو موت جاری ہے. میرے گھر 10 مہمان آ جائیں، کریانے کے لیے گھر سے پرچی آ جاتی ہے، جی یہ سامان لکھنا ہے، لینا ہے. وہ پرچی میرے پاس آتی ہے، میں خادم کو بھیج دیتا ہوں، لے جاؤ. وہ لے جاتا ہے. جب تک وہ بندہ میرا مزدور واپس سودے لے کے آ نہ جائے، بس مجھے ایک موت نہیں آتی، باقی سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. مہمان مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرے جو ہے نا چہرے پہ 12 بجی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کریانے والا نہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی فوتگی ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس سامان آج نہیں ہے، دے جو رہا ہے سال بھر دیتا ہے. کہتے ہیں مول صاحب ہماری زندگی ایسی. کہتے ہیں یہ پراڈو ہے نا، یہ بیچ کر کے ہم اپنا کوئی بیلنس کر لیں نظام. کہتا ہے پراڈو سے نیچے XLI پہ آ جائے نا، سب سے پہلے جو 2000 یا 4000 ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ لیتا ہے نا، جو ہم نے نوکر رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے ہمیں تانا وہ دیتا ہے کہ حضرت پراڈو سے آپ XLI پہ آ گئے، نیچے آ رہے ہیں. یعنی پہلا تانا ہمیں وہ بندہ دیتا ہے جو ہمارے گھر کے اندر کپڑا جوتوں پہ مارتا ہے یا جوتے صاف کرتا ہے. 2000 کا مزدور ہے، 4000 کا مزدور. کہتا ہے استاد جی خدا کی قسم ہماری زندگی میں یہ موت اور زندگی کی کشمکش ہم جی رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی نظروں میں نے کہا بھائی ہماری نظروں میں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جو حلیہ بنا کے رکھا ہوا ہے چین آ نہیں سکتا، بھلے دنیا کے بادشاہ بن جاؤ. چین اگر چاہتے ہو دنیا کا آخرت کا تو وہ تمہیں سکون ملے گا اللہ کے دین اور قرآن اور شریعت اور اسلام اور ان مسلوں اور ان چتائیوں کے اوپر ملے گا، اور دین کے راستے پہ سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ اللہ کے ہمارے ساتھ وعدے کیا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی جان. 1% بھی مسئلہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھوں یا اپنی کوشش دیکھوں. اب ایک بندے کو اپنے ہاتھوں پہ بھروسہ ہے، ایک بندے کو اپنی گاڑی پہ بھروسہ ہے، کاروبار پہ بھروسہ ہے، ساری چیزیں جو دنیا میں چل رہی ہیں اللہ کے ایک اشارہ بھی نہیں، سوچ نہیں، ارادہ بھی نہیں، کون کے ذریعے سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے. اگر اللہ اس کون کو جو ہے نا فنا کے الفاظ میں بدل دیں، پوری دنیا کا نظام تباہ ہو جائے. اللہ کے ارادے کرنے سے پہلے دنیا ختم ہو جائے گی.
اس دنیا کو حاصل کرنے میں میرے ہاتھوں پہ بھی بھروسہ ہے، جان پہ بھی بھروسہ ہے، اپنے کاروبار پہ بھی بھروسہ ہے، محنت پہ بھی بھروسہ ہے۔ اگر بھروسہ نہیں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے خود وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھو میں آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا سلط اللہ علیہ الفقر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو کوئی شخص فقط دنیا کو طلب کرنے کا ارادہ رکھے گا، محض دنیا کی طلب کے لیے نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلط اللہ علیہ الفقر، اللہ اس شخص کے اوپر فقر کو مسلط فرما دیں۔ زندگی میں وہ اپنی اس فقر سے نہیں نکل سکتا زندگی میں۔ اچھا بھی ہو کہ اللہ دنیا بھی ہو ہمارے پاس، اچھی بات ہے، دین کا راستہ ایسا راستہ ہے، کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، ختم پھر بھی نہیں ہوتا۔ شکر الحمدللہ، فقیرانہ زندگی ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا، کہتا ہے مولانا صاحب آپ نے جو اتنی محنت کی کہ اب پی ایچ ڈی کو پہنچے ہوئے، ایم فل کر لی، کمپیوٹر ڈپلومہ کر لیا، اور جناب عربی لینگویج کورس کراچی سے کیا، مفتی کا کورس کر لیا، سارے کچھ اتنی کوالیفیکیشن ہے، وہ اللہ کے بندے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کسی اچھی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، کسی کالج میں چلے جاؤ۔ مجھے رونا بھی آیا، ساتھ میں اس کے اوپر ترس بھی آیا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ بتا، پوری دنیا ایک ترازو میں ڈال دی جائے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ایک ترازو میں ڈال دیا جائے، کیا یہ دنیا وزنی ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وزنی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں نے کہا اللہ نے یہ فرما دیا اور تو کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ فضول وقت ضائع کر، استغفر اللہ۔ میں نے کہا کلمہ بھی پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ، اور استغفر اللہ کی بھی ایک تسبیح پڑھ۔ یہ حدیث پڑھانے والے کو تو نے کہا ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کالج میں چلا جاؤں تو اچھا ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، مالک کی مہربانی، پتہ نہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو بھائی حیران ہو جاؤ، یہ دین کے راستے پہ رزق کہاں سے آتا ہے۔ ساری باتیں ہم بتاتے نہیں، بیچارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا، مولانا صاحب ہمارے کسی نے آپس میں ساتھی تبصرہ کر رہے تھے، ہماری بستی میں 2 بندوں کا موٹر سائیکل بہت زیادہ چلتا ہے، ان میں سے ایک میرا نام بھی انہوں نے بتایا، ایک اور بھی اللہ کو کوئی فقیر ایسا ہی ہے، کہتے ہیں بہت چلتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ ایسا کرو، سڑک کے اوپر کوئی دروازہ لگا دو، جب چلے آگے رک جائے۔ اللہ چلاتا ہے تو چلتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں ان کا پیٹرول کہاں سے آتا ہے، میں نے کہا فرشتے اوپر سے پھینکتے ہیں رات کو ہمارے موٹر سائیکل میں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے دین پہ چلو گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اب وہ اللہ کے وعدے کو کیسے ٹھکرایا جا سکتا؟ آپ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے کسی طریقے سے رمضان کی عید کے کپڑے آ جائے، ایسے نا۔ میں الحمدللہ عید کے کپڑے سلوا کے گھر رکھ کے آئے ہوں، الحمدللہ، ثم کل اٹھا لیے، اللہ بھیج دیے کہ اللہ نے۔ ایک رمضان سے 1 دن پہلے ایک اللہ کا فقیر آیا ہوا تھا، کہتا ہے استاد جی یہ کپڑے آپ کے لیے عید کے سوٹ ہے۔ مالک تیری مرضی ہے، تیری مہربانی ہم کیسے بیان کریں، نہیں سمجھ۔ اب آپ کو لگتا ہوگا ماما بڑا ماشاءاللہ استاد جی نے مہنگا پہنا ہوگا۔ میں وہاں پیپر چیک کرنے گیا تو میرے 2 شاگرد تھے، وہ ایک سفید امامہ اور یہ بلیک امامہ، 2 امامے لے کے، حالانکہ میں خود اس ارادے سے پھرا، یہ میں مسجد میں کھڑا ہوں۔ میرے ایک اور دوست نے کہا استاد جی آپ کا ارادہ ہے اس طرح کا امامہ لینے کا، ہم دونوں اکٹھے لیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو جب خریدیں گے اکٹھے خریدیں گے۔ ہم ارادہ کر رہے تھے، اللہ نے 2 امامے بھیج دیے، وہ پتنی وزیرستان کے کہاں کا میرے شاگرد تھے، وہ ادھر ان کو پتہ چلا استاد جی پیپر چیک کرنے آ رہے ہیں، 2 امامے لے گئے۔ خانہ خدا میں کھڑا ہوں، ان کو فون بھی نہیں کہا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں۔ اب یہ ساری باتیں آپ کو کیسے بتا دیں کہ اللہ کیسے عطا کرتا ہے، تو آپ پریشان ہو گئے۔ ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے، اس پہ آؤ، موجے کرو، موجے راحت ہی راحت ہے، کوئی فکر نہیں۔ خانہ خدا میں کھڑے ہیں، کوئی فکر نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، کوئی فکر نہیں۔ سبحان اللہ، بڑے سکون کی زندگی ہے یہ، دین کی زندگی۔ اور جہاں تم نے یا ہمارے آبا و اجداد نے پر مارنے ہیں وہ مار لے، آخر لوٹ کے پھر بھی ادھر آ جائے، سکون ہے، یہ راستہ ہے۔ میں نے میاں چنو جانا تھا، آج ہی میرے شام میں نے افطاری وہاں کرنی تھی۔ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ بھئی مستورات کی جماعت آنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا مرحبا،
हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मस्तूरात की जमात कल एतवार को सुबह हमारे पास पहुंच रही है इंशाल्लाह। सुमन मुझे घर वाले बता रहे थे, कहते जब से पिछली जमात गई है वो इतनी मेहरबानी अल्लाह की, इतनी मेहरबानी है कि भाई सोच नहीं सकते इतनी। जिस घर में ये बच्चे कदम रखते हैं, जिस घर में ये अल्लाह के फ़कीर आते हैं, वहाँ अल्लाह की रहमतों की बरसात होती। ये रास्ता ही ऐसा है, ये अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह अपने रास्तों से हटे हुओं को भी खिलाता है, तो जो अल्लाह के रास्ते में उनको नहीं खिलाता, उनको भी अल्लाह खिलाता और ऐसे तरीके से खिलाता है भाईजान। मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता। लोग रश करते हैं, वो लोग बेचारे परेशानी का शिकार रहते हैं, पता नहीं ये कहाँ से पहन रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से ये आला से आला। एक दोस्त ने मुझे बहुत आला घड़ी दी, मैंने कहा यार मेरे इधर तो न पहना, बंदे परेशान होते हैं। मुझे परेशानी नहीं है, अल्लाह की नेमत लेता हूँ, कबूल करता हूँ और मैं पहनता हूँ, बंदे परेशान होते हैं। हालांकि उनको समझाता हूँ यार परेशानी ना लो, ये अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह दे रहा है, ये अल्लाह की अता है भाई। ये रास्ता अल्लाह का रास्ता जो है, ये दीन का जो रास्ता है, ये मैं सारा दिन सारी रात बताता रहूँ आप लोगों को, ये कम है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन आराज़त दुनिया, वो दूसरा तरीका के दुनिया भी लेना चाहते हो तो एक तरीका है मन आराज़त दुनिया। जो शख्स दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल देगा, कोई ज़रूरत नहीं है, दिल से मोहब्बत निकाल देगा, अल्लाह ताला ने फरमाया हम दुनिया उठा के उसके कदमों में डाल देंगे, मज़े करे। ये है दुनिया लेने का तरीका। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम बाहर निकलो चलो, मफ़हूम रिवायत है, बाहर निकलो चलो, अपने से नीचे वाले लोगों को देखा करो। तुम्हें अल्लाह ने मोटरसाइकिल दी है। मैं पिछले दिनों मोटरसाइकिल पे जा रहा था, अमीर साहब, मैंने कहा अल्लाह तेरी, मैं वहीं शुक्र अदा किया, ऐसे ही अल्लाह के हाथ बांधे, मैंने कहा या अल्लाह तेरी मेहरबानी। एक आदमी बेचारा बिल्कुल सुक्का पतला मेरी तरह, मुझसे भी नईफ था बेचारा, और अल्लाह ने उसको जो बीवी अता की होगी यकीनन, वो सेहतमंद मोटी ताज़ी थी, उसने साइकिल पे बिठाई हुई थी, वो बड़ा जोर लगा के जा रहा। मैंने कहा या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तूने करम फरमाया, इतनी भारी बीवी और इतना साइकिल, ये सवारी, तू मेहरबानी कर, इसको भी मोटरसाइकिल अता। हमने उसके लिए दुआ मांगी। तो जब तुम नीचे वालों को देखोगे ना, तो तुम्हारे से खुद ब खुद अंदर से शुक्र निकलेगा, या अल्लाह तेरी मेहरबानी। जब मैं अपने कदमों पे चल के जाता हूँ ना, अपने कदमों पे, तो देखूं कि मेरे सामने ही सड़क पे घिसटता हुआ शख्स कैसे चल रहा है, एक उंगली का बोर। आपने तजर्बा किया होगा ज़िंदगी में, एक दफ़ा कुछ न कुछ अहवाल आ जाता, एक उंगली सिर्फ बाएं हाथ, कहते हैं बाएं हाथ इतना कोई काम का ज़रूरत का ख़ास तौर पे, एक बाएं हाथ की उंगली के एक कोरे पे नाखन के अंदर थोड़ी सी पीप पड़ जाए ना, ऊपर पट्टी लगाई हो, तो बताओ कितने मसाइल होते हैं। वो बंदा वाशरूम कैसे करेगा, वो इस्तिंजा कैसे करेगा, वो वुज़ू कैसे करेगा, वो हाथ कैसे, यानी बंदा हैरान हो जाता है यार मेरी इस उंगली के एक कोरे की कितनी कीमत है, और ये सलामत है तो कितना कीमती है। और मैं ऊपर जब नज़र करोगे ना शुक्री पैदा होगी, और जो है ना कदरी दीन की और अल्लाह की नेमतों की ना कदरी पैदा होगी। जब नीचे के लोगों को देखोगे खुद ब खुद शुक्र निकलेगा। अल्लाह ने कुरान में क्या वादा किया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो वादा है ला अज़ीदन्नकुम, ताकीद के साथ वादा है, ला अज़ीदन्नकुम, मैं ज़रूर भी ज़रूर उस नेमत में तो ज़्यादती करूँगा ही करूँगा जिस नेमत पे तुमने शुक्र अदा किया है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, बहुत सारे लोग पैदल चल रहे हैं बेचारे पास साइकिल के पास चल रहे हैं, या अल्लाह तेरी मेहरबानी है तूने मुझे मोटरसाइकिल पे। अल्लाह फरमाते हैं मेरा कुरान में वादा है, ज़रूर भी ज़रूर, वादा भी ऐसा नहीं है, अल्लाह फरमा देते ला अज़ीदन्ना, अल्लाह ने ताकीद लगा के ला अज़ीदन्नकुम, ज़रूर भी ज़रूर मेरा तुम्हारे साथ वादा है, मैं उस नेमत को बढ़ाऊँगा, वो बढ़ेगी ऊपर, ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन जब मैं देखता हूँ ये गाड़ी तो बड़ी है, अल्लाह से यहाँ मेरे को स्कूटर है, मैं तो रोल गया, पर मैं नेमत की ना कदरी की ना शुक्री की। मार लो अपने पार जितने मारना है, वहीं फिरता रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता। देखा जो ऊपर है, नीचे देखोगे तो ऊपर चले जाओगे, ऊपर देखोगे तो नीचे गिर जाओगे, खड्डे लगेंगे। ये अल्लाह की मेहरबानी है मेरे भाई, और ये दीन के साथ जुड़ी हुई हैं अल्लाह के वादे, ये अल्लाह की करम नवाजियाँ हैं, अल्लाह के एहसान हैं जो अल्लाह ने अल्लाह वालों पे कर रखे हैं। अल्लाह ने वादा कर रखा है तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो। अब फिर रमज़ान का महीना है, मुबारक अय्याम है। कल मैंने साथियों को, चाचू भी शायद उस दर्स में थे, मैंने गिन के दिखाया, अमीर साहब गिनती करके सुनाई,
ایک فرض نماز جو بندہ پڑھتا ہے، میں نے حدیث سے پورا مکمل کیلکولیشن کر کے نہیں دی، ابھی بھی حدیث کے اندر اور الفاظ تھے، مزید اضافہ ہو سکتا تھا، میں بریک پیچھے لگا دیا، کیلکولیٹر جواب دے جاتے ہیں۔ ایک نماز جو بندہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ 27 نمازوں کا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تم جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہو ہم تمہیں 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ 27 کو ضرب دے دو 10 کے ساتھ، 27 کو ضرب دے دو 10 کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں وعدہ فرمایا جو بھی کوئی تم فرض ایک پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ جو جواب آیا اس کو آپ ضرب دے دو 70 کے ساتھ، 227 آتا ہے غالباً جواب۔ اچھا 227 آنے کے بعد اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں ایک حدیث بیان فرمائی، اس میں فرمایا کہ ہم تمہاری نیکی کو ان عاملہ بہا، ہم تمہاری نیکی کو اگر وہ عمل کر لے کوئی شخص اس کو ہم بڑھاتے ہیں، بڑھا کر کہاں لے جاتے ہیں؟ فرمایا الی عشرۃ، 10 تک، اور پھر 10 سے لے کر کے الی 700، ہم تمہاری نیکی کو بڑھا کے 700 تک لے جاتے ہیں۔ 227 کو پھر آپ ضرب دے دو 700 کے ساتھ تو حساب میں جواب کیا آئے گا؟ 1,32,30,000۔ یہ ہم نے حساب لگا کے بتایا، 1,32,30,000۔ یہ ہے کہ آپ کو ایک فرض نماز کا ثواب مل رہا ہے رمضان میں۔ لیکن حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا وضعفن، ہم پھر 700 کو دگنا کر دیتے ہیں۔ ہم 700 کو کیا کر دیتے ہیں؟ دگنا کر دیتے ہیں۔ جب 700 کو دگنا کرو گے تو 2,64,60,000، 2,64,60,000 نمازوں کا ثواب تمہیں ایک فرض جماعت سے پڑھنے سے ملتا ہے۔ اور آگے حدیث پاک میں ہے وضعفن کثیرۃ، کہ صرف دگنا ہم ایک مرتبہ نہیں کرتے، کثیر کا معنی ہوتا ہے کثرت سے دگنا کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ یہاں 2,64,60,000 کے بریک نہیں ہیں، پھر کئی دفعہ اس کو جو دگنا کرو گے تو کہاں چلا جائے گا؟ کیلکولیٹر جواب دے جائے۔ ایک نماز کا ثواب اتنا ہے، ایک نماز کا میرے بھائی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ حدیث پاک ہے جو کوئی شخص ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، آپ لوگ یقیناً تھک گئے ہوں گے، ہم تو فقیر بندے، ہم تھکتے شکتے نہیں، چلتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے ہمیں آپ کی فکر ضرور ہوتی ہے، یہ بچے بیچارے بندے کیسے بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کہیں گے کہ ہم کام چھوڑا ہے، یہ تو ہم تو شروع ہوتے ہیں تو شروع رہتے ہیں، خیر اللہ کی مدد سے کوئی پیچھے سے ترتیب بنا کے نہ آتے ہیں، درود شریف پڑھ کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا سنو، میں مختصر، چونکہ ہم کمزور بندے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے عمل کریں، زیادہ نیکیاں ہول سیل کا تو تمہیں اجر ملے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص ایک مرتبہ عام دنوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ جو شخص پڑھ لے عام دنوں میں، اس شخص کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھو 20 لاکھ نیکیاں۔ وہ میرے کزن ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں استاد جی آج جو ہے نا، میں نے کہا یار تراویح پہ تو رات نہیں آیا، کہتے استاد جی میرے فرشتے، مغرب کو میں نے کہا یار ٹائم پہ آ جانا تراویح، کہتے میرے فرشتے پہلے تھکے ہوئے ہیں، پھر تراویحوں میں ان کو اور تھکاؤں۔ میں نے کہا کون سے فرشتے؟ جاتے وہ لکھتے ہیں جو وہ میرے تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیسے تھکا ہے؟ سارا دن آپ نے جو وہ کلمہ یاد کروایا تھا نا، سارا دن گھاس بھی کاٹتا رہوں، کلمہ پڑھتا رہوں، سارا دن پڑھتا رہوں۔ اچھا عام دنوں میں ایک مرتبہ پڑھو 20 لاکھ نیکیاں ہیں، رمضان المبارک میں ایک مرتبہ پڑھو تو 14 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 14 کروڑ۔ امیر صاحب یہ ہم نے گنتی کی، حساب لگا کے ساتھیوں کو بتایا 14 کروڑ۔ اور اس 14 کروڑ کو ہم نے وہ جو حدیث ہے نا کہ 700 تک بڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ٹچ نہیں کیا ابھی، نہیں تو کام اور بڑھتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں 14 کروڑ جو نیکیاں رمضان میں ملتی ہیں، کہتے ہیں سارا دن تو میں وہی پڑھتا رہا ہوں۔ وہ 14 کروڑ لکھنے والے جتنے جلدی لکھتے رہتے ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں سارا دن یہی پڑھتا رہا ہوں۔ بھائی یہ تھوڑا سا عمل ہے، اس کو رمضان میں کرو گے تمہاری زندگی نیکیوں سے بھر جائے گی۔